بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ مطالعہ پاکستان یونٹ نمبر 2 کریپس مشن۔ آج ہم نے کریپس مشن 1942 کے متعلق پڑھنا ہے۔ کل آپ کو بتایا تھا قرارداد پاکستان، جس میں مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا کہ تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان ہی ان کی منزل ہوگی، اور انہیں کوئی ایسا پروگرام، کوئی آئین قبول نہیں ہوگا جو ان کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ اور وہ قرارداد AK فضل حق نے پیش کی تھی، خطبہ صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ یہ وہی دن ہے جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے، اور شروع میں برطانیہ، امریکہ جو ان کا اتحادی فورسز تھیں، وہ شکست کھا رہی تھیں۔ اس کے مقابلے میں جاپان کامیابیاں حاصل کر رہا تھا۔ یہ علاقہ جاپان مشرقی جو ہے ایشیا کا، اس میں اس کو کافی فتح حاصل ہوئی، اور ایک ہندوستان رہ گیا تھا۔ اگر ہندوستان بھی چلا جاتا تو اس کا فیصلہ پھر جاپانیوں نے کرنا تھا، نہ کہ برطانیہ نے۔ تو برطانیہ نہیں چاہتا تھا یہاں پہ ہماری گریپ کمزور ہو، تو انہوں نے ایک انتہائی چالاک قسم کے سیاستدان سر اسٹیفرڈ کریپس کو بھیجا کہ وہ ہندوستانیوں کے ساتھ کوئی جھوٹے سیاسی وعدے کرے اور ان کو تعاون پر آمادہ رکھے کہ بھی جنگ کے دوران ہمارے ساتھ آپ اپنا تعاون جاری رکھیں، جنگ کے بعد آپ کو ہم آزادی دیں گے۔ چنانچہ سر اسٹیفرڈ کریپس آئے، یہاں آ کر انہوں نے وائس رائے سے، لارڈ ویول سے ملاقات کی، پھر ان گورنر جنرل سے ملاقات کی، اور سیاسی جماعتوں سے بھی اس نے ملاقات کی۔ مسلم لیگ نے انہیں بتایا کہ ہم تقسیم ہندوستان چاہتے ہیں، اور ہم اس کا ایک قرارداد کے ذریعے اعلان بھی کر چکے ہیں، جبکہ کانگریس والے کسی صورت بھی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اپنی طرف سے ایک 4 نکاتی جو نکات ہیں اس نے پیش کیے۔ آئیں ان نکات کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جنگ کے بعد یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے زیر اثر ہوگا، لیکن حکومت داخلی و خارجی ہر لحاظ سے دخل اندازی نہیں کرے گی۔ نمبر 2، دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے شعبے بھی مقامی لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، آئین سازی کے لیے مرکزی اسمبلی تشکیل دی جائے گی، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عوام صوبائی اسمبلیوں کو ووٹ دیں گے، اور صوبائی اسمبلی کے اراکین مرکزی اسمبلی کو منتخب کریں گے۔ نمبر 4، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ کریپس نے تو اپنے 4 نکات دے دیے، اب سیاسی جماعتیں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس نے اس کے رد عمل میں کیا کہا۔ کانگریس نے اس کے رد عمل میں کہا کہ یہ ایک ایسے بینک کا چیک ہے جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ جنگ ہار جائے گا اور ہماری قسمت کا فیصلہ جاپان کرے گا، لہذا انہوں نے تو اس کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نے بھی یہی کہا کہ اس میں آپ نے کوئی پاکستان کا ذکر نہیں ہے، کوئی تقسیم کا بھی ذکر نہیں ہے، تو لہذا ہم بھی آپ کی ان نکات کو مسترد کرتے ہیں۔ تو دونوں سیاسی قوتوں نے
کریپس کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کریپس نے انتہائی چالاکی سے یہ بیان دیا کہ میں اپنے مشن کی ناکامی کی ذمہ داری خود تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ چلا گیا اور جنگ کا جو پاسہ ہے وہ پھر برطانیہ کے حق میں پلٹ گیا۔ 1945 میں ویول آتا ہے، ویول پلان آتا ہے، اور ویول پلان میں یہ تھا کہ مرکزی اسمبلی میں نمائندگی 6-5 کی نسبت سے ہوگی، یعنی 6 نمائندے ہوں گے کانگریس کے اور مسلم لیگ کے ہوں گے 5 نمائندے۔ شملہ کے مقام پر ہی یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ قائد اعظم اس پلان کے آگے چٹان بن جاتے ہیں، کیونکہ نمائندگی کا مسئلہ تھا۔ تو نمائندگی کے مسئلے میں وائسرائے یہ چاہتا تھا کہ یونینسٹ جماعت کا ایک نمائندہ خضر حیات صاحب کو شامل کیا جائے۔ جو 5 نمائندے مسلمانوں نے دینے ہیں ان میں سے ایک خضر حیات کو یہ سیٹ دی جائے۔ قائد اعظم نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا کہ جناب خضر حیات صاحب مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں۔ نہرو نے تجویز دی کہ ابوالکلام آزاد کو ایک نمائندگی کے لیے دیا جائے، نام دیا جائے، لیکن اس پر بھی قائد اعظم نے کہا کہ ابوالکلام آزاد صاحب جو ہے وہ مسلمان ہیں لیکن وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ تو عزیز طلباء، پھر وائسرائے نے یہی فیصلہ کیا کہ اب انتخابات سے ہی یہ پتہ چلے گا کہ عوام کس سیاسی جماعت کے موقف سے ہم آہنگ ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو کریپس مشن کے بارے میں بتایا۔ یہ جو 42 میں آیا اور یہ ناکام ہو گیا تھا، دونوں سیاسی جماعتوں نے اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ویول پلان آیا، وہ بھی ناکام ہوا، اور اس کے بعد الیکشن جو کرائے گئے، تو یہ الیکشن والا حصہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو بیٹا توجہ کے ساتھ آپ لوگ ان کو پڑھتے رہیں، اپنے مطالعے کو قوی کریں۔ مطالعہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ مطالعے کو لازمی یاد کیا کریں، پڑھا کریں، مطالعے کی آپ لوگ عادت ڈالیں، سیلف اسٹڈی کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔